بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو خبریں امپورٹنٹ ترین جو ہے وہ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. یہ دونوں بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں. ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ چائنا کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. سی پیک یہ بیسیکلی بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. سی پیک اس میں جو میجر ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. تو سیکیورٹی کے اوپر کچھ بڑی امپورٹنٹ اور اچھی ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسرا جو میں آپ کے ساتھ ایک وہ کہنے نے چوندی خبر، تازہ ہاں وہ جو ہے چوندی کا ہونا ہے جی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ فیڈرل کیبنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی اچھا. بڑی یعنی ابتدائی ہم اس کا جو ڈسکشنز آج کل شروع ہوئی ہیں پاور کوریڈورز کے اندر، اس پہ ہلکی سی بات کریں گے، لیکن وہ کریں گے آخر میں. ٹھیک ہے. پہلے چائنیز کا جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ دو باتیں میں کر کے اسٹیج کو سیٹ کرتا ہوں. معیشت سے بھی جڑا ہوا ہے، بہت بڑا حصہ ہے یہ بالکل معیشت کا. اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے گیلانی صاحب کہ سی پیک فیز 2 نہیں ہو سکتا اس ٹائم تک جب تک چائنیز کے یہ سیکیورٹی کنسرنز دور نہیں کیے جائیں گے. آج کل دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. وہ امپورٹنٹ یہ ہیں کہ ایک تو جو سیکیورٹی کے حوالے سے ایس او پیز ہیں، 2 دفعہ ان کو ریوائز کیا گیا ہے ان ریسنٹ منتھس، تاکہ چائنیز کو سیٹسفائی جو ہے وہ کیا جا سکے. ایک بات میں کر کے آپ کی طرف کروں گا. ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ منتھ تھا اس میں جوائنٹ ورکنگ گروپ آن سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ڈیلیگیشن پاکستان کا چائنا کا اس نے وزٹ کیا ہے، جس میں 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. ایک ہے ڈرافٹ کاؤنٹر ٹیررزم ایگریمنٹ فار کوآپریشن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، یہ ان پروسیس ہے. اور دوسرا چائنا نے ایک چیز پروپوز کی ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جوائنٹ وینچر سیکیورٹی کمپنی، یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. تو کچھ نہ کچھ ہمیں ڈلیور کرنا پڑے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈیٹیلز شیئر کریں کہ یہ ساری صورتحال یہاں تک پہنچی کیوں، اور سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں، ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں اور اس میں اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے. بالکل ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ کنسرن جو ہے مسلسل جب 1-2 سالوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں تو چائنا نے، آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ جوائنٹ سیکیورٹی میکانزم بنائیں کوئی، اگر آپ سے نہیں یہ کچھ ہو رہا تو، تاکہ یا مل کے اس کو ہم اس ایشو کو حل کریں. ابھی تک معذرت چاہتا ہوں، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو شیئر بھی کیا گیا ہے ریسنٹلی سینٹ میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 حملے ہوئے ہیں 2021 سے لے کے مہتاب صاحب آج تک چائنیز پر. تقریباً 3.5-4 سال کے اندر 4 سال کے اندر. ہاں 14 حملے ہوئے ہیں، جس میں 2 کے پی میں ہوئے ہیں، 4 بلوچستان میں ہوئے ہیں، 8 سندھ میں ہوئے ہیں، اور اس میں 20 چائنیز مارے گئے ہیں اور 34 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. 8 پاکستانی مارے گئے ہیں، 25 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زیادہ سچویشن ڈسٹربڈ نظر آتی ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور کراچی میں ریسنٹلی اٹیک ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں، یہ تو دیکھیں حملے ہوئے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کوششیں بھی کی گئی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ چین کو بھی بتایا گیا ہوگا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے. تو ہے. وہ ٹوٹل ابھی تک جناب علی کوئی 1312 ٹیررسٹ اریسٹ ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں، جن کی تعداد تقریباً 8000 کے قریب ہے. 8000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں. ہاں، جس میں مزے کی یہ میں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا جو پیریڈ ہے، اگر اس پیریڈ کو دیکھیں تو یہ میرے خیال میں جنوری سے لے کے اکتوبر تک کا ڈیٹا ہے. ہاں جی، جنوری اکتوبر کا، بالکل یہ 10 ماہ کا ڈیٹا 10 ماہ کا ڈیٹا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو مہتاب صاحب ہے وہ پنجاب میں تقریباً 4000 اور 23 ٹیررسٹ کلڈ ہیں، 304، اور پنجاب میں کوئی واقع نہیں ہوتا چائنیز. ٹھیک ہے. تو وہ لیکن یہ اوور آل جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہے نا، ان کا بیس
ہاں ہو پنجاب سکتا کے ہے کچھ علاقوں کے اندر ہے. پنجاب میں ہے، کے پی میں 2807 اور سندھ میں 907 کے قریب اب یہ جو ہے جناب انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں وہ کے پی میں ہیں. کے پی میں ماریں گے. کتنے ہیں؟ وہ 169 ہیں جناب. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل 206 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں اور 1312 169 جو ہے ہاں وہ صرف کے پی کے کے اندر پی ہے. میں، اور 1312 اریسٹ ہیں اور 8000 کے قریب جو ہے وہ آپریشن ہوئے انٹیلیجنس پہ. بلوچستان میں کتنے ہیں سر؟ بلوچستان میں جناب علی 285 ہیں. کیا 285 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، 10 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فگرز ہیں. انجر کتنے ہوئے ہیں؟ انجرڈ نہیں، اس میں انجرڈ نہیں لکھا، اس میں ٹیررسٹ کلڈ اور ٹیررسٹ اریسٹڈ ہیں. اریسٹڈ کتنے ہیں؟ 652. ٹھیک ہے. 652 اریسٹڈ ہیں جناب. مقصد کہ یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرات منڈلا رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیٹا اور جو رپورٹ، اس میں تو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ خطرہ ابھی بھی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سندھ کے اربن زونز میں جہاں پہ کراچی کے انٹرسٹ ہیں، بلوچستان میں، بڑا شہر کے ہے پی میں، یہ ہے. اب آپ ٹھیک ہے. بتائیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ تین طرح کے ایشوز ہیں جو اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ٹوٹل جو چائنیز کی تعداد ہے پاکستان میں وہ تقریباً کوئی 20,000 ہے، اور اس میں تقریباً 2700 چائنیز ایسے ہیں جو سی پیک کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. پرابلم دو اور جگہوں پہ ہے. ایک ہے نان سی پیک، اور تیسری کیٹیگری جو بتائی ہے وہ بتائی ہے اسکیٹرڈ، کہ وہ لوگ جو پرائیویٹ یا انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. تو اب یہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے یہ ایک ایپ ڈیولپ کر رہی ہے. اس ایپ میں چائنیز سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ پاکستان میں جہاں بھی کہیں ہوں اس ایپ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں، تاکہ ان کی موومنٹ کے حساب سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کر سکے. پاکستان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ایک اور بھی اس میں بتایا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی ضرور ڈسکس کیجئے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دے آر دا مین ڈائریکٹر اینڈ فائنینسر آف دیز اٹیکس آن چائنیز. نام نہیں بتایا گیا، ظاہر ہے وہ بیرون ملک ہم کہتے ہیں جو مداخلت جو بیرونی ارد گرد کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپریٹ کر رہی ہیں، وہ لوگ جو کر بھی رہی ہوں گی، وہ بالکل کر رہی ہوں گی. لیکن میں چاہتا ہوں میں یہ بات ضرور کروں سر، اگر وہ کام کر رہی ہیں تو ان کو ڈسمینٹل کرنا کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ بالکل صحیح. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. کوشش تو وہ کر رہے ہیں صحافیوں کے فون ٹیپ کرنا اور شاعروں سے ضمانتیں لینا شاعروں سے ضمانتیں لینا اور پولیٹیکل جو احتجاجات ہیں ان کی طرف ان کو ڈسمینٹل کرنے کے بجائے ان کو ڈسمینٹل کریں. مہربانی کریں. کر بھی رہے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں، زیادہ افیکٹولی کریں نا، زیادہ افیکٹولی کریں تو چائنا کا گلہ ہی نہ آئے. بالکل اصل مسئلہ تو یہ ہے نا. بالکل دیکھو چائنا کو خوش کرنا، اس دن بھی مشال سین صاحب نے بھی کہا تھا، انتہائی اہم ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. پاکستان آپ کو پتہ ہے چائنا پہ جو انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہے اور جو گڈس کے حوالے سے بھی ہے اور بہت ساری پروڈکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے چائنا پہ. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بلوچستان کا مخصوص ایریا، کے پی کا مخصوص ایریا اور سندھ کا خاص کر کراچی، اس کو جو سینٹ کو بتایا گیا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے. ایک حصہ وہ تھا جو ریڈ تھا، ریڈ میں کچھ ڈسٹرکٹس کو نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے جس میں کے پی اور بلوچستان کے اور خاص کر کراچی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. پھر جو لیس یعنی رسکی ایریاز ہیں یا تھریٹنڈ ایریاز ہیں ان کو یلو کلر میں دکھایا گیا، اور وہ ایریا جو بالکل کلیئر ہے وہ ایریا کو وائٹ کلر میں دکھایا گیا. تو میرے سامنے وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ویسے تو کوئی چند مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ کنسنٹریشن ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح ایریا کے کلیئر نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں خدا نخواستہ واقعات تو کہیں پہ بھی کسی وقت بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نہ صرف سندھ، کراچی چونکہ انڈسٹریل ہب ہے ہمارا، اور بلوچستان کے پی کے علاوہ بھی بہت سارے ملک کے حصے ہیں جہاں پہ ایک بات میں اور کرنا پروجیکٹ چاہتا چل رہے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ 2 اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن آف آرمی ڈپلائیڈ ہیں سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟
سی پیک کے اوپر ابھی تک جتنی انہوں نے اسپینڈ کی ہے پیسے، ان کا 1% سیکیورٹی کے لیے ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا میکنزم ہے اس کو مزید فل پروف کرنے کی، اور یہ جو خاص کر نان سی پیک پروجیکٹس ہیں یا جو اسکیٹرڈ چائنیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آخری لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ایف سی کے کمانڈنٹ بھی ادھر آئے ہوئے تھے. اچھا، وہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو 1% پیسے ہیں جو ملتے ہیں، یہ بڑھائے جائیں. انہوں نے کہا جی الاؤنسز ہمارے نہیں بڑھے تو وہ الاؤنسز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں. وہاں پہ سیکرٹری پلاننگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ الاؤنسز کو بڑھانا منسٹری آف فائنینس کی ذمہ داری ہے. تو آپ یہاں پہ ڈسکس کرنے کے بجائے آپ اس کو فائنینس کو ریفر کریں، فائنینس اس کے بارے میں فیصلہ بتا سکے کر سکتا ہے. لیکن ایف سی کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریولیجز بڑے کم ہیں اور محنتی ہیں. اور لیکن انہوں نے دیکھیں 1% پہ کوشچن ڈھا دیا ہے کہ 1% کدھر جا رہا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی انڈائریکٹلی نہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دیں. ہاں دیکھیں چلیں، یہ جو بھی نیکٹا کی یہ پریزنٹیشن تھی سینٹ کو، تو انہوں نے شاید مطمئن کر دیا ہو کسی حد تک. اچھا ایک بات اور بھی جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں، کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا. اچھی بات ہے، تاکہ یہ جو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں ان کو ہم بیسیکلی ایسی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتے کہ جس سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ سنسنی نہیں پھیلانی، ایشو کو ڈسکس لیکن کرنا ہے ہم نے. یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ چائنا سینٹ کو تو مطمئن کر دیا انہوں نے، یہ نہیں کیا کس حد تک کیا، لیکن چین کس حد تک مطمئن ہوتا ہے. یہ ویسے سینٹ کا نہیں تھا، یہ قومی اسمبلی کا، معافی چاہتا ہوں. یہ قومی اسمبلی کا تھا. چین کس حد تک مطمئن ہوتا ہے یہ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن کوششیں جاری ہیں دیکھیں، اور یہ کوششیں زیادہ دیکھیں چین کے اینڈ پہ ہی ہو رہی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو نظام ہے اس کو مربوط کیا جائے. میں بحیثیت پاکستانی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چائنا کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور کریں. آن گراؤنڈ ان کے ٹروپس نہیں ہونے چاہیے، اور وہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے بھی نہیں. ہم اپنی نہیں، اسی لیے کوئی جوائنٹ وہ آپ نے بتایا نا سیکیورٹی وینچر بن جائے گا نا، کوئی کمپنی بن جائے گی، کوئی کمپنی، کوئی اس طرح کا چیز ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوششیں ہیں، لیکن دیکھیں آپ کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ، اور میں یہاں پہ آپ کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، تو آپ پش کر رہے ہیں مجھے، آپ بڑی پاور ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں نا. اس سے پہلے یہ سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ویسے ہی ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. تو امید ہے ہوگا بھی انشاءاللہ. اچھا ایک اس میں آخری بات رہ گئی، وہ بڑی ضروری ہے. ایک تو بلوچستان میں جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اور اس کے علاوہ جو داعش ہے اس کا بھی اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں پہ الیجڈلی انوالومنٹ ہے. الیجڈلی اس لیے نا کہ یہ الیجڈلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاسٹائل ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم، اسٹیٹ کا بیانیہ تو یہی ہے نا. اسی لیے وہ الیجڈلی وہ اس میں فیسیلیٹیٹرز ہیں اور وہ پلے کرتے ہیں رول سارا. آخری ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے گیلانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیبنٹ کے بارے میں آج کل فیڈرل کیبنٹ کے بارے میں کیا سننے میں آ رہا ہے؟ آپ کے دوست کوئی خسر پھسر کر رہے تھے. اچھا کیا سننے میں آ رہا ہے؟ کوئی ری شفل ہو رہا ہے جناب، کچھ اور کچھ ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. جی، پیپلز پارٹی شامل ہوگی، میرا نہیں خیال ویسے. ہاں نہیں میرا نہیں خیال، لیکن میرا خیال ہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ لوگوں نے جو ساتھ دیا ہے ان کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. فیصل وارڈا صاحب کے بھی چانسز ہیں، ہو سکتا ہے ان کا، لیکن وہ تو جس طرح حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں مجھے وہ کیوں حصہ بنیں گے اس کا. لیکن کچھ پی ٹی آئی کے اور جو جس طرح وہ تھے باجوڑ والے اور تھے، تو اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. ری شفلنگ میں کچھ پورٹ فولیوز چینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیز سننے میں آ رہی تھی. سننے میں تو یہ بھی آ رہا تھا کہ حمزہ شہباز کو بھی وفاقی سطح پہ کوئی پبلک افیئرس ڈیلنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر کے کوئی عہدہ دیا جانے کا امکان ہے آنے والے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، میں کوئی اسپیکولیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی پورٹ فولیو چینج کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر ان کی خواہش ہوگی تو دیکھیں چینج ہو جائے. ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں.
ہاں وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, خود ہی جو مرضی پورٹ فولیو خود ہی چینج کر سکتے ہیں اپنا کہہ کے بھائی. اچھا ایک اور بھی بتائیے, مصدق ملک صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی ڈونٹ نو, اگر آپ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں کوئی نہیں مجھے ریسیپروکیٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں. پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اچھے آدمی مصدق ہیں, ملک صاحب کا پورٹ فولیو چینج ہو رہا ہے اس وقت. اچھے آدمی ہیں, ہاں یہ سننے میں آ سارے رہا ہے. اچھے آدمی ہیں جناب, لیکن اپنی مجھے اپنی یہ نوکری بتائیں کر رہے ہیں. کہ جو فائنانس منسٹر ہے جی وہ کیا وہ ابھی کریں گے؟ میرا خیال ہے کریں گے, ابھی تو ایسی کوئی امید, اچانک سرپرائز دے دیں تو کوئی پتہ نہیں ہے میرا نہیں جناب. خیال وہ سرپرائز ہوگا, چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی چلانا ہے نا. لیکن ایک پرابلم ہے یار, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باتیں تو رائٹ سائزنگ کی بھی بڑی بڑی کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ کم کرنا ہے, لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے اور ہیٹ محسوس ہوتی ہے انہیں, تو اس ٹائم وہ باس کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کریں, نوکری انہوں نے بھی تو کرنی ہے نا یار. نہیں نوکری تو کرنی ہے, لیکن وہ جو ریکوائرڈ کام ہے وہ تو سخت فیصلے کروائیں نا. ہاں نہیں دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے نا یہاں پہ کہ سخت فیصلے کے وقت خاموشی ہو جاتی ہے, پریشر آ جاتا ہے, پھر آپ ادھر ادھر سے حل ڈھونڈتے ہیں. جس طرح ہم آئی ایم ایف کے اب ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر ادھر سے حل کر لیں یار, یہ نہ ہو سکے تو یہ کر لیں. تو ایسی صورتحال میں یہ کام کب تک چلے گا, کتنا چلے گا, کیسے چلے گا, یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی صحیح چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. ایک اور چوندی چوندی خبر ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے تازہ خبر کہا کریں. اچھا تازہ, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا ہے. اچھا تو لوگ جو نیچرل سٹائل ہے اس کو زیادہ پسند کریں گے, مجھے امید ہے. تو وہ نیکسٹ پروگرام تک وہ کریں گے, وہ ہے بڑی امپورٹنٹ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, زبردست. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم یہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس پہ آپ نے کمنٹس بھی کرنا ہے. اظہار رائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.